السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا انت تجعل السہل اذا ما شئت۔ ڈے نمبر 8، ماضی کے غموں، پریشانیوں، تکلیفوں سے کیسے نکلیں۔ تو ہمارے الحمدللہ 70 ٹپس ہو چکی ہیں۔ تو آج ہم لیں گے آیت نمبر 149 to 160۔ ٹاپک آج آیات کا کیا ہے؟ انسان کے غموں پریشانیوں کے بیچ کیا حکمت ہوتی ہے، اور اس سے نکلے کہ ہم کس طرح نکلنے کے بعد، مطلب آج میں بات کریں گے۔ اب سچویشنز ہو گئی ہیں، حالات ہو چکے ہیں، اب کیا کریں۔ اور اسٹارٹنگ میں بھی کچھ باتیں ہوگی، آیات کا مفہوم رکھوں گا، تشریح اور اس کی تفسیر اور ڈیٹیل وہ انشاءاللہ کبھی آپ کو موقع ملے تو۔ تفسیر و قرآن کا کورس ہے ہمارے، تقریباً 1 سے 6 مہینے کا کورس ہے، انٹروڈکشن کورس بھی ہے۔ اس کے اندر صرف آپ ترجمہ سنتے ہیں اور آپ کو ترجمے کا فہم اور اس کا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کورس ہے، وہ 18 منتھ کا ہے، اس کے اندر ہم ڈیٹیل سے بات اور مور ڈیٹیل ہے۔ آپ میں سے جو انٹرسٹ جس چیز میں ہے وہ کائنڈلی ضرور کومنٹ میں بھی بتائے اور رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیفیت یہ پیش کی کہ ایمان کے بعد بھی لوگ پھر جاتے ہیں، اور کافروں کے دلوں میں اس واقعے کے بعد رعب آ گیا۔ کافروں کے دلوں میں اس واقعے کے بعد رعب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غم پر غم دیے۔ یہ غم سے غم انہیں اس لیے بھی ملے کہ تاکہ یہ پچھلے غموں کو بھول جائے۔ اس دورانیے میں یہ بھی ہوا کہ مومنین تو اور کھڑے تڑے ہو گئے، ان کو جنگ کے میدان میں بھی اونگ آنے لگی، مطلب ریلیکس ہو گئے، دل ریلیکس ہو گیا، دل اللہ پر جم گیا۔ اسی دورانیے میں دوسری جگہ پر منافقین جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو ہماری کوئی رائے ہی نہیں، ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں، اگر ہماری باتیں مانتے تو یہ تو تھوڑے شہید بھی ہوئے نا، یہ بھی نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات ان کو کمپنسیٹ کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں کو، مومنین کو، کہ کوئی بات نہیں، اگر ہو گئی تکلیف پریشانی آ گئی تو ٹھیک ہے، آگے سے دھیان رکھ لینا، لیکن جو ہوا تمہاری کمائی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن کچھ کے دلوں میں یہ حسرت بن گئی، کہ یہ دیکھ کے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں تھا ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ان سے جب کچھ ہو بھی گیا ہے تو ان کو معاف کر دیں، ان کے بارے میں اللہ سے بخشش مانگیں اور ان سے مشورہ کریں۔ اور کوئی بھی چیز غالب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب یہاں پر 71 ٹپ۔ پہلی بات یاد رکھیے گا، مسلمان کو ہمیشہ اپنے دین پر، اپنے قرآن پر کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کانفیڈنس ہو، ہمیں یہ اعتماد ہو کہ یار ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس پوری دنیا آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، چلی بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ہم اسلام بھی رکھنا چاہتے ہیں، جب ہم ایمان بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے نظریں غیر مسلمس پر ہوں، ہماری نظریں دوسروں کے ایڈس پر ہوں، ہماری نظریں مسلمانوں پر ہی ہو جائیں، فلاں میری مدد کر دے گا، فلاں مجھے فلاں مصیبت میں بچا دے گا، فلاں سے مجھے نفع ملے گا، تو پھر وہ ایمان کا کمزوری بن جاتی ہے۔ آپ کے ٹھیک ہے، میں نے اونٹ باندھا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرا یقین اللہ پر ہے۔ مجھے ساری دنیا کیا ہے کہ بھائی میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے نفع تبھی ملنا جب میں اللہ کرے گا، اور ساری دنیا مجھے دھمکیاں دے، نقصان دے، تانے دے، مجھے باتیں کرے، میرا اللہ ہے نا۔ اور جب یہی کانفیڈنس انسان کو ابراہیم کی طرح آگ میں لے جاتا ہے، اور یہی کانفیڈنس جب انسان کا بلڈ ہوتا ہے، تو انسان کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، اس کے بعد وسائل ہیں نہیں ہے، اس کے بعد دنیا کی اپریسیشن ہے نہیں ہے، وہ خوش رہتا ہے۔ اور ہماری ناخوشیوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جوتوں میں اپنا پاؤں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسا بن کے دکھائیں، اور جب ہم دوسروں جیسا بن نہیں پاتے تو ساری ٹینشن ہی یہ بنتی ہے۔ نمبر 2 روب پیدا ہونا۔ آج مسلمانوں کا روب نہیں ہے، آج ہمارا گھر میں روب نہیں ہے۔ روب ہم کیسے خوشی کر کے سمجھتے ہیں؟ روب ڈالنے کے لیے جھگڑے کرنا، لڑائیاں کرنا، باتیں کرنا، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، بالکل نہیں۔ آپ کا روب ہمیشہ تب خراب ہوگا جب آپ کسی کی برائیاں کریں گے۔ آپ کا روب ہمیشہ تب خراب ہوگا کہ آپ بڑی بڑی باتیں کریں گے، عمل آپ کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔
آپ کا ہمیشہ روب تب خراب ہوگا جب اب اصول پسند نہیں ہوں گے۔ جذباتی بندے کا روب نہیں ہوتا۔ جذباتی بندہ ایک ایسا ٹیشو پیپر بن جاتا ہے کہ یہاں بھی پھینک دو وہاں بھی پھینک دو۔ روب ہمیشہ اصولوں سے ہوگا، ضابط حیات سے ہوگا۔ جب تک آپ کے پاس رولز ہیں، جب تک آپ کے پاس اصول ہیں، آپ کے پاس زندگی میں آگے چلنے کے اصول ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس ہے، آپ رول کریں گے کسی بھی جگہ پر۔ 73 بار بار پرابلمس، ایک ہی پرابلم بار بار کیوں آ رہی ہے؟ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ میں نے ایک ڈیل کی پھر کینسل وہی ہو رہی ہے، میں ایک مسئلے سے نکلنا چاہ رہا ہوں پھر مجھے وہی مسئلہ آ رہا ہے، میں ایک پریشانی سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں پھر وہی پریشانی آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے، یا آپ نے عبرت ابھی تک حاصل ہی نہیں کی۔ اب دیکھیں تو صحیح، آپ کہہ تو رہے ہیں کہ کلائنٹ میرا نہیں آ رہا، میرا کلائنٹ مجھ سے بھاگ جاتا ہے، میری دکان صحیح نہیں چل رہی، یا میرے جو ورکرز ہیں وہ میرے ساتھ صحیح کوآپریٹ نہیں کر رہے، میرے گھر والے میرے ساتھ صحیح کوآپریٹ نہیں کر رہے، میرے ساتھ سپورٹنر صحیح میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، میری کوئی سن نہیں رہا۔ تو دیکھ کدھر غلطی کر رہا ہوں؟ میں اپنی غلطی کو دیکھ نہیں رہا، الزام سب پہ لگا رہا ہوں۔ بعض وقت ہم اپنے ساتھیوں کو یہ کوآپریٹ دیتے نہیں کہ مجھے آپ سے پیار ہے، اپنے گھر والوں کو یہ احساس کراتے نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چپ رہ جانا، بات ہی نہ کرنا، ان کو اپریشیٹ ہی نہ کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ سب کچھ ٹھیک ایسے ہی سے چلے گا، ایسے نہیں چلتا۔ اور بعض وقت ہم اس سے اپریشیٹ کر رہے ہوتے جس کے آگے چپ کرنا ہے، اور جس کے آگے بولنا ہے اسے اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے، جس کو کہنا چاہیے اسے کہہ ہی نہیں رہے ہوتے۔ اور دوسری بات، غم پر غم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پچھلا غم بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت ایک پرابلم کے بعد دوسری پرابلم سے بھیج رہے ہوتے ہیں، پچھلی پرابلم بھول جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ اپنے پرابلمس کو پالتے ہیں، اپنے پرابلمس کو پالنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو پالتے ہیں۔ ٹپ نمبر 74 یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ساری پرابلم اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ بعض وقت آپ فیل کریں گے پرابلم میں ہو، پریشانی میں ہو، لیکن ریلیکس ہوں۔ صحابہ کو دیکھیں نا، جنگ کے میدان میں اونگ رہے ہیں، اور بعض وقت بیٹھا بیٹھا سو رہا ہے بندہ، اور نیند اچھی آ رہی ہے، حالات بھی خراب ہے لیکن نیند اچھی آ رہی ہے، اندر ایک سکون سا پیدا ہو رہا ہے قرآن کو پڑھ کے، نماز کو پڑھ کے، تہجد کو پڑھ کے۔ تو علامت ہے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں۔ 75 بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی پریشانی کی وجہ جو ہوتی ہے، مجھے نہیں پوچھا، مجھے آگے نہیں رکھ رہے، مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہے، میرے کام کو دیکھ نہیں رہے، میں اتنا محنت کر رہا ہوں لیکن میری محنت کو کوئی قبول ہی نہیں کر رہا، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں لیکن میری کوشش کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا، میں اتنی ایفرٹ کرتا ہوں، یہ مجھے نکال دیں۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوگا، اپنے گھر والوں کو اگر کھلا رہا ہے، اگر تبلیغ کر رہا ہے، اگر سیکھ رہا ہے، اگر سکھا رہا ہے، اگر کسی جگہ پر ذمہ داران ہے، کچھ بھی ہے، کسی پیشے میں ہے، ایک اس کا مقصد ہے مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، ایک اس کا مقصد ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ بے نیاز اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، وہ بڑی ذات کے لیے کر رہا ہے، تو وہ کبھی چھوٹی مسئلوں میں نہیں پڑے گا۔ 76 یاد رکھیے گا، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ قلعوں میں بھی چلے جائیں، آپ اپنی ساری اسٹریٹجیز بھی کر لیں، آپ کو موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ 75 حسرت سے نکلیں، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ویسا ہو جاتا، کاش میں یہ قدم نہ اٹھاتا، کاش میں یہ بات نہ کرتا، کاش میں اس لمحے وہ چیز کر دیتا تو شاید یہ ہو جاتا۔ یاد رکھیے گا، یہ کاش جو دروازہ کھولتا ہے، یہ پھر کھولتا ہے کہ چلو ماضی کو صحیح کرنے چلے جاؤں، پھر ماضی میں آپ صحیح جائیں گے، پھر وہی غلطیاں کریں گے، آگے بڑھیں، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ 77 اپنے یاد رکھیے گا، نرم خو بنے، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہ پالیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لیٹ گو کرنا سیکھیں، لوگوں کی وجہ نکالا کریں، اگر آپ کے لیے کچھ کر بھی رہا ہے نا، اس کے لیے سوچیں اس کی کیا وجہ ہوگی۔ 78 اچھے لوگوں سے مشورہ کریں، مخلص لوگوں سے مشورہ کریں، نیوٹرل بندوں سے مشورہ کریں۔ 79 آپ کوئی چیز، آپ اللہ پر توکل، اپنی پریشانیاں، اپنے معاملے اللہ پر چھوڑ دیں۔ 80 اللہ پر بھروسہ